خدائی ارادہ اور انسانی آزادی، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے مفکرین، علماء اور ہم جیسے عام انسانوں کے ذہنوں کو الجھاتا رہا ہے۔ کیا ہماری زندگی کی کہانی پہلے سے لکھی جا چکی ہے یا ہم اپنے راستے خود بناتے ہیں؟ چلیں آج اسی گہرے سوال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کافی پیچیدہ موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم آج علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج ٹو ریلیجن سے رہنمائی لیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں اور کیسے سلجھاتے ہیں۔ تو بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ اگر خدائی ارادہ مطلق ہے، یعنی ہر چیز پر حاوی ہے، تو پھر ہماری آزادی کیا صرف ایک وہم ہے؟ کیا ہمارے اعمال پہلے سے طے شدہ ہیں یا ہم واقعی انتخاب کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے علامہ پرویز ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان بے وقت دو الگ الگ حقیقتوں میں جی رہا ہے۔ ایک ہے اس کی طبعی یا جسمانی دنیا اور دوسری ہے اس کی اپنی ذات یعنی اس کی خودی کی دنیا۔ اس کو یوں سمجھیں، ایک طرف ہماری طبعی دنیا ہے، یہاں ہم فطرت کا حصہ ہیں اور پیدائش، موت اور نشو و نما جیسے قدرتی قوانین کے پوری طرح تابع ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہماری خودی کی دنیا ہے، جہاں ہمیں ایک شخصیت دی گئی ہے، ایک انا دی گئی ہے اور سب سے بڑھ کر انتخاب کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ یہی آزادی دراصل ہماری ذات کی تعریف کرتی ہے۔ قرآن کریم بھی اس فرق کو بہت واضح کرتا ہے۔ طبعی دنیا میں خدائی ارادہ ایک پابند کرنے والے قانون کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے لیے قرآن میں ایک خاص اصطلاح استعمال ہوتی ہے، خلق۔ یہ وہ قوانین فطرت ہیں جن سے کوئی بھی فرار ممکن نہیں، یہ اٹل ہیں۔ لیکن جب بات انسانی خودی کی دنیا کی آتی ہے تو خدائی ارادہ بالکل مختلف انداز سے کام کرتا ہے۔ یہاں یہ خلق کی طرح زبردستی نہیں کرتا، بلکہ ایک رہنما کا، ایک گائیڈ کا کردار ادا کرتا ہے۔ اور قرآن اس آزادی کا کیا خوبصورتی سے اعلان کرتا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ یہ آیت تو جبر کی مکمل نفی اور انتخاب کی مکمل آزادی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ خدائی ارادے کے اس رہنما پہلو کو قرآن امر کہتا ہے۔ تو اب فرق واضح ہو رہا ہے نا؟ جہاں خلق طبی دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، وہیں امر انسانی خودی کو صرف اخلاقی رہنمائی پیش کرتا ہے اور اسے قبول یا رد کرنے کا فیصلہ مکمل طور پر انسان پر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، انتخاب کی یہ آزادی ذمہ داری کے بغیر نہیں آتی۔ اگر ہم کچھ بھی منتخب کرنے میں آزاد ہیں تو پھر ہم اس کے نتائج کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اسی اصول کو قرآن قانون مکافات یا لا آف ریکویٹل کہتا ہے۔ یہ قانون بہت سیدھا اور اٹل ہے، ہر عمل کرنے والے پر واپس پلٹتا ہے۔ اچھے اعمال خودی کو مضبوط اور بہتر بناتے ہیں، جبکہ غلط اعمال اسے کمزور اور پست کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان عمل کرنے میں تو آزاد ہے، لیکن اس کے نتائج سے بچنے میں ہرگز آزاد نہیں۔ قرآن اس قانون کی سختی کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اعمال کے نتائج کا یہ نظام اٹل ہے، اس سے فرار کسی صورت ممکن نہیں۔ اچھا، تو یہیں پر تقدیر کا جو روایتی تصور ہے وہ ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ اگر ہمارے تمام اعمال ہماری اپنی مرضی سے ہوتے ہیں تو پھر تقدیر یا مقدر کا کیا مطلب ہوا؟ آئیے اس تصور کو بھی ایک نئی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی شخص کی صلاحیتوں اور اس کے لیے موجود امکانات کا دائرہ ہے۔ یہ ایک پیمانہ ہے پوٹینشل کا، کوئی پہلے سے طے شدہ راستہ نہیں۔ اس فرق کو یوں سمجھیں، کوئی شخص کہاں تک جا سکتا ہے یہ اس کی تقدیر ہے، یعنی اس کا پوٹینشل ہے، لیکن وہ اصل میں کہاں تک جائے گا اس کا انحصار صرف اور صرف اس کی اپنی کوشش اور انتخاب پر ہے۔ تقدیر امکانات کا ایک میدان فراہم کرتی ہے، لیکن اس میدان میں سفر کرنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ علامہ اقبال نے اسی فلسفے کو اپنی شاعری میں کیا خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خودی کا راز ان الفاظ میں پوشیدہ ہے، اگر تو بدل جائے تو وہ یعنی تقدیر تیرے لیے بدل جاتی ہے، اگر تو سمندر بن جائے تو بقا تیری تقدیر ہے، یعنی انسان اپنے عمل سے اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ تو پھر اس تمام نظام کا مقصد کیا ہے؟ یہ آزادی، یہ رہنمائی، یہ قانون مکافات، یہ سب مل کے ہمیں کس نتیجے پر پہنچاتے ہیں؟ آخر اس سب کا حاصل کیا ہے؟ تو یہ رہنمائی یعنی امر ہم تک پہنچتی کیسے ہے؟ اس کا ذریعہ ہے خدائی وحی۔ یہی وہ ہدایت ہے جو انسان کو اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرنے میں مدد دینے کے لیے فراہم کی گئی ہے۔ قرآن خود اس تعلق کی تصدیق کرتا ہے، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم،
یعنی یہ اللہ کا امر ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے۔ یہ آیت واضح طور پر خدائی ارادے کے رہنما پہلو کو وحی کے پیغام سے جوڑ رہی ہے۔ اور اس سب کا حتمی مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنی آزاد مرضی سے امر یعنی خدائی ہدایت پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنی شخصیت میں ایسی پائیدار اقدار پیدا کرتا ہے جو اس کا مستقل حصہ بن جاتی ہیں، اور یہی وہ اصل سرمایہ ہے جو موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق خدائی ارادہ اور انسانی آزادی ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ انسان اپنی آزادی کا استعمال کر کے ہی اپنی تقدیر کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔